الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، یوں تو اللہ کی ان گنت نعمتیں ہیں، صحت کا مل جانا، گھر کا مل جانا، لقمہ حلال کا مل جانا، رزق میں وسعت کا ہونا، اولاد کا مل جانا، اللہ کی ان گنت نعمتیں ہیں. لیکن ایک خاص نعمت جس کو اللہ بطور انعام فرما رہے، ایک خاص نعمت جسے اللہ بطور انعام فرما رہے، وہ الفت اور محبت کی فضا ہے. یہ وہ نعمت ہے جو اللہ اپنے پیاروں کو بطور انعام عطا فرماتے ہیں، الفت اور محبت کی فضا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. بتائیے نا، گھر کا ساری نعمتیں موجود ہوں، رزق بھی حلال ہے، رزق میں کشادگی بھی ہے، گھر کا آنگن بھی بہت بڑا ہے، اولاد بھی ہے، لیکن اگر اس فضا میں محبت اور الفت کی فضا نہ ہو تو لقمہ حلق سے نیچے جانا مشکل. حلق سے نہیں اترتا. الفت اور محبت کی فضا، شوہر بھی ہے، بیوی بھی ہے. شوہر کی آمدنی میں کمی کوئی نہیں، بیوی کے پہننے میں کچھ کمی کوئی نہیں، لیکن اگر یہاں محبت اور الفت کی فضا نہ ہو تو کیا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی زندگی میں خوشگواری آ سکتی؟ بہت بڑی نعمت ہے الفت اور محبت کی فضا کا مل جانا، اور یہ آج دنیا سے نایاب ہوتی چلی جا رہی ہے. ہر گھر ہی میں جھگڑا ہے، ہر خاندان ہی ٹوٹ پھوٹ ہے. دفتر دیکھیے، کارخانہ دیکھیے، ہر جگہ ہی انتشار ہے. بلکہ اسلامی تاریخ کو دیکھیے نا، مسلمانوں نے کبھی بھی اپنے دشمنوں سے شکست نہیں کھائی. جب بھی انہیں شکست ہوئی ہے، یہ آپس کے جھگڑوں نے انہیں مارا ہے. جب بھی یہ ہاری ہے، ان پر یہی مصیبت آئی ہے. کبھی انہوں نے دشمنوں سے شکست نہیں کھائی. جب بھی یہ شکست کھا بیٹھے ہیں، اپنے ملک گنوا بیٹھے ہیں، ان کے سلطنتوں کے چراغ گل ہوئے ہیں، پورے کے پورے دیش سے اسلام کو نکال دیا گیا ہے. اس کے پیچھے یہی ان کے آپس کے جھگڑے تھے. یہ آپس کی لڑائی، آپس کے جھگڑے. یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی
جب مسلمانوں کی تعداد ایک گھر بھر تھی، جو سارے ایک گھر میں آ گئے، لیکن محبت اور الفت تھی، دیکھتے دیکھتے اتنے طاقتور اور توانا ہوئے، دنیا کی ہر طاقت ان کے سامنے زیر و زبر ہوتی چلی گئی۔ جب یہ ایک گھر بھر تھے، ہاتھوں کے پوروں پر، انگلیوں کے پوروں پہ گنے جا سکتے تھے۔ الفت اور محبت کی طاقت نے انہیں اتنا توانا اور طاقتور بنا دیا تھا کہ جدھر قدم اٹھاتے بڑی سے بڑی طاقتیں ان کے سامنے شکست کھا جا کرتی۔ تو یہ الفت اور محبت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس کا سرچشمہ، یہ الفت اور محبت کہاں سے پھوٹتی ہے، یہ الفت اور محبت کہاں سے آتی ہے، کیا اسے خریدا جا سکتا ہے؟ یہ کسی کارخانے میں بنتی ہے، کسی بازار میں درم اور دنانیر سے بکتی ہے؟ نا، یہ کارخانوں اور فیکٹریوں میں نہیں بنتی، بازاروں میں نہیں بکتی۔ اس کا سرچشمہ قسم خدا کی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ جہاں یہ محبت ہے وہاں الفت اور محبت بھی ہے۔ بوڑھا ہے، اسے پاس کمانے کے لیے کچھ نہیں، یہ بوڑھی ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن دونوں کے دل اللہ کی محبت سے سرشار ہیں، تو ان کی آپس کی محبت آج بھی مثالی ہے۔ اور اگر یہ دل اللہ کی محبت سے خالی ہے تو جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ایک ہی چیز ہے، ان کے آپس کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، چک چک شروع ہے، یہ جھگڑے نہیں ختم ہوتے۔ اور کچھ کریں نہ کریں یہ بوڑھے، جھگڑیں گے آپس میں ضرور۔ ساری توانائیاں ختم ہو گئی، ساری قوت آپس کے جھگڑوں پہ صرف ہو رہی ہے۔ الفت اور محبت یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اس کا سرچشمہ یہ کہاں سے پھوٹتی ہے، یہ کیسے آتی ہے، یہ انعام کیسے ملتا ہے؟ اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ یحبون من ہاجر الیہم، یحبون من ہاجر الیہم۔ قوم بھی اپنی نہیں، علاقہ بھی اپنا نہیں، وطن بھی اپنا نہیں، برادری بھی اپنی نہیں، قبیلہ خاندان بھی اپنا نہیں، لیکن اللہ کی محبت ادھر بھی ہے، اللہ کی محبت ادھر بھی ہے۔ اللہ ان دونوں کی آپس کی محبت کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ آپس میں بھی بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ وطن ایک نہیں، علاقہ ایک نہیں، قبیلہ ایک نہیں، خاندان ایک نہیں، اللہ کی محبت دل میں ہے، ادھر بھی ادھر بھی۔ اللہ کہہ رہا ہے ان دونوں میں آپس میں بڑی محبت ہے۔ یہاں باپ قبیلہ بھی ایک، خاندان بھی ایک، گھر بھی ایک، ماں باپ بھی ایک، خون بھی ایک، دل اللہ کی محبت سے خالی ہے۔ دونوں سگے بھائی دشمنوں کی طرح رہتے ہیں، دشمنوں کی طرح معاملہ کرتے ہیں۔ بہن بھائی ہیں،
میاں بیوی ہیں، دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چلے تو ان کے آپس کے ایک دوسرے کے دل بھی محبت سے خالی ہو. لوگ کہتے ہیں بیٹی کا گھر نہیں بنتا، کوئی کہتا ہے داماد ٹھیک نہیں، کوئی کہتا ہے ساس نے زندگی مصیبت کر دی ہے، کوئی کہتا ہے نند نے زندگی کا مسئلہ بنا رکھا ہے. ارے میرے عزیزو، محبتوں کی زندگی انہیں دی کہاں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت یہاں آئی کہاں؟ جس سے یہ گھر بنتے تھے، محبتیں پھوٹا کرتی تھیں، الفت اور کی خوشبوئیں وہ تو ہم نے دی ہی نہیں. اس لیے کہ جب دل اللہ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں پھر اس دل میں جگہ پکڑتی ہے خود غرض، خود غرض، اپنی خواہشات سے محبت. اس دل میں کسی نے جگہ لینی ہے نا. جب اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں تو خود غرض اس کی محبت تو آئے گی، اپنی خواہشات کی محبت تو آئے گی. اور یہ آگ ہے. خود غرض آدمی کبھی دوسروں کے ساتھ محبت اور الفت سے نہیں رہ سکتا. اس وقت تک تو رہے گا جب تک کہ اغراض پورے ہوتے ہیں، اور جہاں غرض میں رکاوٹ آئی تعلقات گئے. یہ جو عشق ہوتا ہے اور جو حرام محبت ہوتی ہے اس کے دن بہت تھوڑے ہوتے ہیں، مدت بہت تھوڑی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے غرض ہوتی ہے، غرض، اغراض ہوتے ہیں. یہ اللہ کی محبت سے نکلی ہوئی محبت نہیں ہوتی، چونکہ حرام ہے، ناجائز ہے. اس کے پیچھے نفسانیت ہوتی ہے، اس کے پیچھے خود غرضی ہوتی ہے، اس کے پیچھے اپنی خواہشات کی محبت ہوتی ہے. اس لیے اس کی مدت بہت تھوڑی ہوتی ہے، بہت تھوڑی. غرض ختم تو وفائیں ختم. کیسے کیسے عہد و پیمان ہو رہے تھے، مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، سب کچھ لگا دیں گے. کیسے کیسے عہد و پیمان ہوتے ہیں اور دنیا تماشا دیکھتی ہے کہاں گئے وہ عہد و پیمان. تو الفت اور محبتوں کا سرچشمہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے. اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے. یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے. ہر شخص ہر طرف سے جھگڑوں کے کانٹے اگ رہے ہیں، چبھ رہے ہیں، چبھ رہے ہیں. لیکن جو اصلاح کی شکل ہے کہ کیوں نہ محبتیں پیدا کی جائیں اللہ اور اللہ کے رسول، ادھر نظر ہی نہیں جاتی. جو دوا کرتے ہیں مرض بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، مرض بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اور کوئی شکل نہیں ہے باہمی دلوں میں جوڑ پیدا کرنے کا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. ساری دنیا کا خزانہ بھی تمہارے تجوریوں میں اکٹھا کر دیں اور خرچ کرنے لگ جاؤ کہ الفت اور محبت آ جائے پھر بھی نہیں لا سکتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ بَيْنَهُمْ. یہ تو ایک انعام ہے، اور اللہ اور اللہ کی محبت سے یہ انعام ملتا ہے. سرچشمہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت. تو جو اللہ کی محبت میں کمزوری آتی چلی جائے گی، الفت اور محبت کی فضائیں ٹھنڈی ہوتی چلی جائیں گی، محبتیں ناپید ہونے لگ جائیں.
میرے عزیزوں دیکھتی نہیں ہے 20-25 سالوں میں ہم نے مادی لحاظ سے کتنی ترقی کی ہے، کتنی ترقی کی ہے. ہر شخص کی ضروریات بہت پہلے سے آسانی سے پوری ہو رہی. لیکن اس محبت میں کمی آئی، خود غرضی میں اضافہ ہوا. محبت میں کمی آئی، خود غرضی میں اضافہ ہوا تو ٹوٹ پھوٹ ہر جگہ. ٹوٹ پھوٹ. ہم سمجھ بیٹھے نادان آمدنی زیادہ ہو جائے، گھر اپنا ہو جائے، اسٹیٹس بڑھیا ہو جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، بیٹے پڑھ جائیں، کچھ کمانے والے زیادہ ہو جائیں. ارے میرے عزیزو، محبتوں اور الفتوں کی نعمت اس سے نہیں ملا کرتی، اس سے نہیں ملا. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی عطا ہے کہ اللہ الفت اور محبت کی فضا عطا فرمائے. آج بھی امیر کی کوٹھی ہے یا غریب کی جھونپڑی ہے، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں حرارت ہے، سبحان اللہ، وہاں آپس کی محبت اور الفت کی خوشبو بھی موجود. مثالی ہے، وہاں یہ محبتیں موجود. اور جہاں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت گئی وہاں محبتیں ہوئی. زندگی مصیبت ہو جاتی ہے بھائی. اگر گھر کی دہلیز سے یہ محبتیں نکل جائے نا اور الفتیں نہ رہے، گھروں میں زندگی مصیبت ہو جاتی ہے، رہنا مشکل ہو جاتا ہے، زندگی کے دن کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے. سب گھر میں ہیں لیکن کوئی کسی کا نہیں، سب اکٹھے رہتے ہیں لیکن کوئی کسی کا نہیں ہے. ایسی خود غرضی ہے. اوپر سونے پہ سہاگا، جو پڑھایا جا رہا، جو سکھایا جا رہا، جو پڑھایا جا رہا وہ سکھایا جا رہا، وہ تو بنا ہی خود غرض رہے، وہ تو بنا ہی خود غرض رہے ہیں. وہاں تو اللہ کی محبت کا خانہ ہی کوئی نہیں، وہاں تو اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت کا خانہ ہی کوئی نہیں ہے. وہاں تو اور خود غرض بنا رہے ہیں. اس لیے اس بیٹی کے پاس اماں کے لیے میٹھے بول کا وقت نہیں ہے. ہاں فیس بک پہ دوستوں کے لیے بہت وقت ہے. وہاں بیٹے کے لیے اپنے بوڑھے باپ کے لیے وقت نہیں ہے. ہاں دوستوں میں بڑا صاحب محفل ہے، بڑا دل والا ہے. www.darsulquran.com اقصى آباہ و ادنا صدیقہ. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے کیا بات فرمائی ہے. فرمایا دوستوں کو خیر خواہ سمجھے گا، باپ سے یوں نفرت کرے گا جیسے باپ سے نفرت کی جاتی. جو کوئی اس کی اغراض میں رکاوٹ بنائے وہ اس کی نظروں سے گر گیا. پڑھایا ہی جا رہا ہے، سکھایا ہی جا رہا ہے. پھر شکوہ کیوں کہ اولاد نہیں سنتی، نہیں مانتی، نہیں برداشت کرتی. بات کیوں کرے؟ اس کی تو ذہن سازی یہی ہوئی ہے، اس کی ذہن کی ترتیب ہی یہی بنی ہے کہ جس کی زندگی میں جتنے اغراض پورے ہوئے، خواہشات پوری ہو، بڑا کامیاب انسان ہے، وہ بڑا کامیاب آدمی ہے. اس لیے اس کی دوڑ ہے کہ میری اغراض پوری ہو جائے. اتنا پڑھ لیا، اتنا لکھ لیا، اتنی ڈگریاں، اتنی یونیورسٹیاں، سب کچھ ہے،
لیکن کیا آج اپنے باپ کے لیے ٹھنڈک کا باعث ہے؟ کیا وہ اپنے گھر والی کے لیے سکون کا باعث ہے؟ کیا اس کے لیے اپنی ماں کے لیے مٹھاس ہے؟ ہاں، اگر اس کے اندر اللہ کی محبت کی دولت ہے تو پھر سب کے لیے محبت کی مٹھاس ہے۔ تو میرے عزیزو، باہمی الفت اور محبت، الفت اور محبت کی فضا، اس کا سرچشمہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ بیٹوں کی زندگیاں خوشگوار دیکھنا چاہتے ہو، بیٹیوں کی زندگیاں محبت بھری دیکھنا چاہتے ہو، ان کا گھر آباد دیکھنا چاہتے ہو، پھر دیکھو نا اللہ اور اللہ کی محبت کو دیکھو۔ دولت نہ دیکھو، اس سے گھر نہیں بنتے، اسٹیٹس کے پیچھے نہ جاؤ، اس سے زندگیاں نہیں بنتی۔ یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ کتنا ہے، اسے اللہ اور اللہ کے رسول کا لحاظ کتنا ہے۔ جو چیز پیدا کرنے کی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، اسے پیدا کیجیے۔ یہ اللہ کی محبت پھر حق تلفی سے روک دیتی ہے، پھر حق تلفی سے روک دیتی ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان اور ایک لڑکی کا ناجائز تعلق ہوا، لڑکی کی شادی ہو گئی، لڑکی نے مختلف کوششوں سے رابطے کی صورت بنائی، کسی طرح بات ہو جائے، کوئی صورت بن گئی، اس سے کہا ٹھیک ہے تیری شادی ہو گئی لیکن ایک ملاقات کر لے، جو چاہے گی میں اسے پورا کروں گا۔ لڑکی نیک تھی، خوف خدا رکھنے والی تھی، اللہ سے محبت تھی، اس نے کہا ایک شرط ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے 40 دن کی نماز پڑھ لے، بس میری طرف سے یہ شرط ہے، 40 دن کی نماز پڑھ۔ جب اس نے 40 دن کی نماز پڑھی، اب اس بچی نے رابطہ کیا، کیا ہوا؟ کہنے لگا اب میں نے اپنے اللہ کو پا لیا ہے، اب اس کی محبت سے مجھے حیا آتی ہے۔ اس بچی نے اپنے شوہر کو بتایا، انہوں نے عمر کو بتایا، حضرت عمر فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، واقعی نماز میں یہ طاقت ہے کہ یہ گندگیوں سے روک دیتی ہے، گندگیوں سے روک دیتی ہے۔ ہاں میرے عزیزو، یہاں آ جائے نا اللہ، یہاں آ جائے نا اللہ، پھر بیوی شوہر کا حق ضائع نہیں کرے گی، پھر شوہر اپنی بیوی کی حق تلفی نہیں کرے گا، باپ اپنے بیٹے کی اس معاملے میں خیانت نہیں کرے گا، بیٹا اپنے باپ کے لیے گستاخی اور بے ادبی نہیں کرے گا۔ اللہ آ جائے نا، خود غرض آدمی سے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، خود غرض آدمی سے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہو رہا ہے۔ بیٹوں کے ہاتھ سے باپ مر رہے ہیں، بیویوں کے ہاتھوں سے شوہر مر رہے ہیں، شوہر کی درندگی سے عورتیں پریشان ہیں، خود غرض آدمی سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اللہ کی محبت ہے، تو الفت اور محبت کے پھول میرے گھروں میں کھل جائیں، مجھے یہ فضا مل جائے، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو زندہ کیجیے، اس میں تازگی لائیے، اس میں تازگی لائیے، اس سے گھر بنتے ہیں۔ جھونپڑی تو اس میں بھی رونق ہوگی، پھٹے پرانے ہیں تو اس میں بھی زندگی کا لطف ہوگا،
روکھا سوکھا ہے تو یہ محبتیں پھر بھی زندگی میں لطف پیدا کر دیں گی. شوہر بیوی کے پیروں میں آئے گا سکون پائے گا، بیوی شوہر کے پیروں میں رہے گی راحت پائے گا، بیٹا باپ کو دیکھے گا اس کی آنکھوں میں چمک آئے گا، باپ بیٹے کو دیکھے گا کلیجے میں ٹھنڈک آئے گی. محبت پیدا کیجیے اللہ اور اللہ کے رسول کی. یہ بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے. تو میرے عزیزو، یہ ہے وہ دولت جو اللہ اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. محبتوں کی فضا اسے نصیب ہوتی ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تھے. اللہ نے آپ کو ایک خاص چیز عطا فرمائی تھی، تلاوت قرآن خوب کیا کرتے تھے. فرمانے لگے یہ عادت مجھے بچپن ہی میں مل گئی. میں جب حافظ بنا تو میرے والد مولانا یحییٰ کاملی رحمۃ اللہ علیہ مجھے چھت پہ بھیج دیا کرتے تھے، اور بیٹے دوپہر کے کھانے سے پہلے قرآن ختم کر کے آنا. تو فجر کے بعد چھت پہ چڑھ جایا کرتا تھا، اور ظہر کی اذان تک میرا ایک قرآن ختم ہو جایا کرتا تھا. اور یہ میرا معمول 6 مہینے تک رہا. سبحان اللہ. پھر زندگی بھر قرآن سے کچھ ایسا تعلق بنا کہ رمضان میں تو کچھ اور ہی کیفیت ہوتی تھی. فرمایا 40 سال میری رمضان زندگی کے ایسے گزرے کہ ہر رمضان میں 30 قرآن ختم کیا کرتا تھا. 40 سال تک مسلسل معمول رہا. یہ محبت بھی عجیب چیز ہے. جب کسی سے ہو جائے تو اس سے باتیں کرنے کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں لگتا. محبت بھی عجیب چیز ہے. جب کسی سے ہو جائے تو آدمی تنہائیوں کے انتظار میں رہتا ہے، کوئی نہ ہو اور محبوب ہو بس. اللہ ہمیں حقیقی محبت کی لذت نصیب فرما دے. مزہ ہی کچھ اور ہے. تو اللہ نے پھر کیسی محبوبیت دی؟ جب اللہ سے محبت کی اور اللہ کے ہاں سے محبوبیت ملی تو کیسے ملی؟ فرمایا ایک دن میں ہم خطوط کا جائزہ لے رہا تھا جو لوگوں نے میری طرف بھیجے تھے، جن میں ہدیہ لکھا ہوا تھا. تو میں نے سب کا جائزہ لیا تو میں دیکھتا ہوں لوگوں نے مجھے زندگی میں 10,000 عمرے اور حج ہدیے کیے. 10,000 عمرے اور حج زندگی میں ہدیے کیے ہیں. جانتے نہیں ہیں، دیکھا نہیں ہے. پتہ چلا سہارنپور کے شیخ الحدیث ہیں، ان کی طرف سے ایک عمرہ کر لو، حضرت کی طرف پیغام بھیج دو تاکہ ہمیں بھی دعائیں ملیں. تو لوگوں نے اس طرح کرتے کرتے 10,000 عمرے اور حج زندگی میں ہدیے کی. یہ محبتیں دل میں پیسوں سے نہیں آیا کرتی، پیسوں سے نہیں آیا کرتی، عہدوں اور منصبوں سے نہیں ملا کرتی، اسٹیٹس سے نہیں ملا کرتی. ارے بڑی دیدو، اس سے تو حاسد بڑھتے ہیں، اس سے تو حاسد بڑھتے ہیں. دلوں کی محبت اللہ کی محبت سے ہے. دلوں کی محبت اللہ کی محبت سے ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی سے محبت کر لیتے ہیں اور اللہ کا بندہ اللہ سے محبت کر لیتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں جاؤ فلاں ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں. پورے فرشتوں کی برادری میں آواز لگ جاتی ہے. پھر وہ زمین پہ اترتے ہیں، سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت امڑ آتی ہے.
یہ اللہ کا پیارا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ محبت کی فضا ملتی ہے۔ تو الفت اور محبتوں کا سرچشمہ اللہ سے سچی محبت ہے۔ اسے پیدا کیجیے، اسے بڑھائیے، اس سے محبتیں آتی ہیں۔ جہاں جھگڑوں کے کانٹے اگے ہوئی ہیں، نفرتوں اور بد اعتمادی کی فضا ہے، جہاں ہر طرف تو میں ہے، تو میرے عزیزو وہاں کا حل ایک ہی ہے، اللہ کی محبت کو تازہ کیجیے، ایک ہی حل ہے۔ پھر درگزر کرنا آسان ہو جائے گا، صبر کرنا آسان ہو جائے گا، تحمل اور برداشت آسان ہو جائے گا، معاف کرنا آسان ہو جائے گا، خاموش رہنا آسان ہو جائے گا۔ حل یہی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی بات پہاڑ بن جائے گا۔ کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی، گھر اجڑ گیا، معمولی سی بات پہ گھر برباد ہو گیا۔ تو جہاں اللہ کی محبت نہیں وہاں خود غرضی، وہاں کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ جہاں اللہ کی محبت نہیں وہاں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بیٹے کے بعد، دو بیٹے کے بعد، تین بیٹے کے بعد، چار بیٹوں کے بعد پھر بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اب تو ایسی مخلوق بھی ہے، قبر میں جانو گے اور گھر ٹوٹ رہے، قبر سامنے ہے، گھر ٹوٹ رہے، وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، یہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ اس بڑھاپے میں کیسی تلخ زندگی ہوتی ہے اس گھر کی جس گھر میں محبتوں کے پھول مرجھا جائیں، نفرتوں کے کانٹے اگ جائیں۔ ارے میرے عزیزوں، باہر کے دکھ درد یہ کندھے برداشت کر لیا کرتے ہیں، باہر کے دکھ درد یہ کندھے برداشت کر لیا کرتے ہیں، گھروں کی یہ تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی۔ خون خشک ہوتا ہے، ہڈیاں پگھلنے لگتی ہیں، انسان سے بیمار ہو جاتا ہے، اس ماحول سے آدمی کو بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے، کس کو بتائے؟ شرمندگی اپنی ہے، نہ بتائے تو برداشت نہیں کر سکتا۔ حل کیا ہے؟ اسے ماحول دو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بڑھ دو، حل یہ ہے، اور کوئی حل نہیں ہے۔ اس سے ازواج زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے، اس سے بہن بھائیوں میں محبتیں آ سکتی ہیں، اس سے گھر اچھے ہو سکتے ہیں، انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پہ ڈال دیا۔ بیٹی کو بھی خود غرض بنا دیا، بیٹے کو بھی خود غرض بنا دیا، اور پھر چاہو گے محبت سے رہیں، کیسے رہیں گے؟ بہو بھی خود غرض، ساس بھی خود غرض، اور پھر چاہو گے محبت سے رہیں، کیسے رہیں گے؟ شوہر اپنی دنیا میں ہے، بیوی اپنی دنیا میں، اور پھر چاہے محبت سے رہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ یہ تو اس کی بھول ہے، اس گھر میں نہیں اس گھر میں خوش رہوں گا۔ یہ اس کی بھول ہے کہ یہ نہیں تو کوئی اور میرے گھر میں آ کر خوشیاں دے گی، کوئی نہیں دیتا جب تک تو خود غرض رہے گا، اور جب تک تیرا تعلق خود غرضوں سے رہے گا کبھی محبتوں کے پھول نہیں کھل سکتے۔ یہ راہ ہی نہیں ہے محبتیں آنے کی، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔
مشرق مغرب شمال جنوب میں دیکھیے میرے عزیزوں، گھر اس لیے نہیں ٹوٹتے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، رہنے کے لیے نہیں ہے. وہاں تو جن کے پاس نہیں ہوتا حکومت دیتی ہے، علاج بھی حکومت کراتی ہے، گھر بھی حکومت پیش کرتی ہے، بے روزگاروں کو زندگی کی ضروریات بھی حکومت پیش کرتی ہے. لیکن ہر تیسری عورت کو طلاق ہے، ہر تیسری عورت کو طلاق ہے. اس بوڑھے کی ضروریات پورا کرنے کے لیے تیار ہے حکومت، لیکن بیٹے کو اس کا بڑھاپا گھر میں برداشت نہیں ہے، اولڈ ایج ہوم میں پھینک کے آ جاتا ہے. خود غرضی ایسی ہے کہ گوارا ہی نہیں کے ساتھ رہے. اتنا بڑا مردار پڑا ہے، کھا بھی نہیں سکتا، کوئی دوسرا آ جائے بھونکنا شروع کر دے گا. جب آدمی خود غرض بنتا ہے اور دل کی دنیا اللہ کے رسول سے خالی ہو جاتی ہے، پھر یہ وہ کرتا ہے کہ جانور بھی شرما لے. پھر وہ کرتا ہے کہ جانوروں سے بھی گر جاتا ہے. اپنی بہن کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ کرتا ہے کہ جانور بھی ایسا نہیں کرتا. خود غرض. تو میرے عزیزو، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بڑی نعمت ملے گی. الفت اور محبت کی فضا میں بڑی نعمت ملے گی. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی عطا ہے، انعام ہے. اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے انعام ہے. تو ہمارے حالات اور نا اتفاقیوں کا علاج، جھگڑوں کا علاج، ٹوٹ پھوٹ کا علاج اور کچھ نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت. اب یہ کیسے بڑھ جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، کیسے بڑھ جائے؟ تو اس کے لیے میرے عزیزو ایک بڑا نسخہ ہے، بڑا نسخہ ہے، بڑا مؤثر ہے، بڑا نسخہ ہے، بڑا مؤثر ہے، اور وہ ہے تلاوت قرآن. سبحان اللہ، کلام اللہ کی تلاوت. جو جتنا اسے کثرت سے کرے گا، ادب سے کرے گا، جتنا کثرت سے کرے گا، جتنا ادب اور احترام سے کرے گا، اتنا ہی اللہ کی محبت کا حصہ پائے گا. کبھی بھی کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے والا ادب اور احترام سے اللہ کی محبت سے کبھی محروم نہیں ہوا. کبھی محروم نہیں ہوا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ تو اتنا قیمتی بنتا ہے کہ زندگی کے کسی حصے میں چلا جائے نکمپی عمر سے محفوظ ہو جاتا ہے. تلاوت قرآن کی برکت سے اتنا قیمتی بنتا ہے کہ اس کی زندگی میں نکمی عمر آتی ہی نہیں، وہ موسم آتا ہی نہیں. سبحان اللہ. اور جو جتنی کثرت سے تلاوت کرے گا بڑھاپے تک اسے محبوبیت ملی، محبت کی فضا ملا. یہ بوڑھے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن بدقسمتی سے تلاوت زندگی بھر کی نہیں، اب بھی نہیں کرتے. پھر تنہائیوں کے شکوے ہیں، تنہائیوں کے شکوے ہیں، اندھیروں کے شکوے ہیں. تلاوت کیجئے، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا. سب سے بڑی ذکر ہے یہ اللہ سے ہم کلام ہونا ہے. حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سے کسی نے پوچھا حضرت تلاوت کیسے کروں؟ حضرت فرمانے لگے بیٹے یوں خیال کرو کہ اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ تم تلاوت کرو، میں تمہاری تلاوت سننا چاہتا ہوں. اس دھیان سے تلاوت کرو کہ میرے اللہ نے مجھ سے کہا ہے
اور میں اپنے کریم داتا کو اپنی تلاوت سنا رہا ہوں. دیکھو پھر کیا ہو گیا. اللہ سے محبت بڑھاؤ. دل کی سختی کی ایک نحوست ہے، دل کی سختی کی ایک نحوست ہے. جو دل سخت ہوتا ہے نا، آنکھوں کے غلط استعمال کرنے سے، یا زبان کے غلط استعمال کرنے سے، یا کان کے غلط استعمال کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے. اس کی ایک نحوست کیا ہے؟ آدمی تلاوت قرآن سے محروم ہو جاتا ہے. دن نہیں، ہفتے نہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، تلاوت قرآن کی توفیق نہیں ہوتی. دن نہیں، ہفتے نہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، تلاوت قرآن کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ سے محبت پاؤ، اللہ کے کلام کی تلاوت کرو، اور تھوڑی سی آواز بلند کر کے، دل میں نہیں، آواز بلند کر کے، تاکہ یہاں اس کی آواز پہنچے، دل میں اس کی آواز پہنچے، کان کے واسطوں سے دل میں آواز پہنچے. جتنا ادب سے کرو گے، جتنا کثرت سے کرو گے، مزہ آئے گا. اور یہ ہے بھی عجیب چیز، اللہ سے باتیں نا، محبت جب بڑھتی ہے تو آدمی اکتاتا تھوڑی ہے، اکتاتا نہیں ہے. یہ ایسی چیز ہے جو جتنا زیادہ پڑھتا ہے یہ اتنا ہی اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے. دنیا کی ہر کتاب میں بوریت ہو جاتی. کتنی مرتبہ پڑھے گا؟ 2 مرتبہ پڑھے گا، 3 مرتبہ پڑھے گا، 4 مرتبہ پڑھے گا. یہ دنیا کی کتاب تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کی محبت کو بڑھانے کی کتاب ہے. جتنا پڑھتا ہے اتنا ہی اپنی طرف کھینچتی ہے. اس کے اندر مقناطیسیت ہے. اللہ کی کلام کی تلاوت بڑھاؤ. یہ قرآن میں 7 منزلیں، 1 منزل، 2 منزل، 7 منزلیں. میرے عزیزو، کبھی مسلمان ماں بہن بیٹیوں کی اور مسلمان مردوں کی تلاوت کا یہ معمول ہوتا تھا. ہر روز 1 منزل پڑھتے تھے اور جمعے کو ان کا قرآن ختم ہو جایا کرتا تھا. پھر نئے سرے سے قرآن، پھر جمعے میں ان کا قرآن ختم ہو جایا کرتا تھا. جمعے کی رات کو ان کا قرآن ختم ہوا کرتا. یہ تلاوت کا معمول تھا. اور ان کے گھر کیا تھے؟ الفت اور محبتوں کے گلشن ہوا کرتے تھے. بیٹی ہے، بہنا ہے، صبح کا ناشتہ بعد میں، یہ اللہ کی محبت کا ناشتہ اس سے پہلے. مسلمان تہجد کے لیے مسجد میں جا رہے تو یوں آواز آ رہی جیسے شہد کی مکھیاں اڑ رہی ہوں، بن بناٹ کی آواز. ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کا معمول. تو میرے عزیزو، اب یہ تلاوت گئی، اللہ کی محبت رخصت کیا ہوئی. اب وقت کس میں گزرتا ہے؟ سوتے ہوئے فیس بک دیکھتے ہوئے، صبح اٹھتے ہوئے اخبار دیکھتے. یہ ہماری زندگی کی ترتیب. ٹی وی پہ اسکرین پہ دیکھتے دیکھتے رات پلنگ پہ ہوتے ہیں. بدقسمتی سے صبح اٹھتے پھر گندگی کہانیاں پڑھنا شروع کر دیتے. ہاتھوں پہ موبائل ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، اسی حال میں سو رہے ہوتے ہیں. میرے عزیزوں، اپنی زندگی ہم سنواریں، اپنے گھروں کا ماحول سنواریں، اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، اپنی بچیوں کی تربیت کی فکر کریں. بہت غلط رخ پہ مسلمان چل پڑا، ہم بہت غلط رخ پہ چل پڑے. یہ فضا، یہ ماحول اتنی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے کہ ڈر ہے کہ کچھ بھی ہمارے پاس نہیں رہے گا. نہ شرم و حیا، نہ عفت پاک دامنی، نہ بڑوں کی قدریں، نہ محبتوں کی مٹھاس، کچھ بھی نہیں رہے گا. سب لٹ جائے گا اگر اپنے ماحولوں پہ نظر نہ کی، توجہ نہ دی.
ہر آنے والا وقت خوفناک فتنے لے کے آ رہا ہے۔ پہلے فتنے سالوں میں آیا کرتے تھے، اب ایسا نہیں ہے۔ اب آنے والے فتنے بجلی کی روشنی پہ آ رہے ہیں، ہوا کے دوش پہ آ رہے ہیں۔ پہلے بیل گاڑیوں کا زمانہ تھا، گدہ گاڑیوں کا دور تھا، اب سفر فتنوں کے بہت تیز رفتاری کے ساتھ ہیں۔ پہلے فتنے بازاروں میں سڑکوں پہ ہوا کرتے تھے، ہاتھوں میں آنے والے جو ہمارے پاس آلات ہیں یہ ہمارے بچوں کے پلنگ تک پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے سارے راستے کی ساری رکاوٹیں عبور کر لی ہیں، ہر شخص کے دل تک پہنچ چکا ہے یہ فتنہ۔ اگر اس کی ذہن سازی نہ کی اور اسے پاکیزہ ماحول نہ دیا، اس کا اللہ سے تعلق نہ بنایا تو کچھ بھی باقی نہیں رہے۔ تو یہ محبتوں کی مٹھاس اللہ کی محبت سے ہے۔ ایک آسان سا نسخہ بتایا ہے، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت ادب کے ساتھ، کثرت کے ساتھ۔ اور ایک نسخہ اور ہے میرے عزیزو، دن بھر صبح کا آغاز یوں کرو، اے اللہ اپنی نافرمانی سے بچا۔ شام ہو جائے بسترے پہ بیٹھ کر جائزہ لے لیں، آج کوئی اللہ کو ناراض تو نہیں کیا، تھوڑی دیر معافی کر کے سو۔ انشاءاللہ ہر آنے والا دن اللہ کی محبت میں اضافہ لے کے آئے، ہر آنے والا دن اللہ کی محبت میں اضافہ لے کے آئے۔ تلاوت کی کثرت ہو، صبح سے طے کرنا اللہ کو آج ناراض نہیں کرنا۔ رات بسترے پہ جا کر جائزہ لے، کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی، اس پہ ندامت سے استغفار کر لے، انشاءاللہ یہ چیز بڑھتی چلی جائے گی۔ پھر وہ جو کانٹے ہیں نفرتوں کے، بد اعتمادیوں کے، ٹوٹ پھوٹ کے، انشاءاللہ ان تمام شرور اور فتنوں سے اللہ محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ ایسی مبارک زندگی ہم سب کو عطا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے رسول کی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ خود غرضی سے محفوظ فرما، نفسانیت سے، نفس پرستی سے حفاظت فرما، حادثات، سانحات، موذی اور دیرپا بیماریوں سے حفاظت فرما۔ تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، لقمہ حلال نصیب فرما، برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما، بری صحبت سے، برے ماحول سے، برے دوستوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ گناہوں کی گندگیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی بھائی چارہ قائم فرما، مسلمانوں میں اسلامی اخوت کو زندہ فرما۔ اے اللہ عصبیت، لسانیت، وطنیت کی گندگیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو مسلمانوں میں رنگ نسل کی بنیاد پر نفرت و بیج بو رہے، ان کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہے، اے اللہ تم کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنا فضل فرما، کرم فرما۔ اے اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں پہ رحم فرما، ہماری وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اس سے استحکام نصیب فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل اس کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ریا، نام و نمود حاسدین کے شر سے حفاظت فرما۔ مولا کریم جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما، اولادوں کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے حفاظت فرما۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك. www.darsaquran.com